ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کے بعد مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے کہا ہے کہ 10 مئی کے بعد بھارتی فوجیوں کو ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ تو وردی میں اور نہ ہی شہری لباس میں۔ معیزو کے اس اعلان کے بعد نئی دہلی اور مالے کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل میں بھارتی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے ایک سیکورٹی ایڈوائزری جاری کر کے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں کام کرنے والے بھارتیوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ دورے کے دوران کانگریس اور اس کے اتحادیوں پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہوئے انہیں جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اس دوران وزیر اعظم سنگاریڈی میں 7,200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا۔ بامبے ہائی کورٹ نے دہلی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر جی این سائی بابا اور دیگر کو 2014 کے نکسل وادیوں سے تعلقات رکھنے اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ایک معاملے میں باعزت بری کر دیا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ انتخابی بانڈز کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کو ملنے والے عطیات کی سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے ایس بی آئی عطیات کی رقم کی تفصیلات دینے کے لیے مزید وقت مانگ رہا ہے، جو ڈیجیٹل انڈیا کے دور میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچ کو چھپانے کی سازش ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کے خلاف 2018 کے منی لانڈرنگ کیس کو خارج کر دیا ہے۔ کانگریس لیڈر کو ای ڈی نے ستمبر 2019 میں اسی کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی جماعت پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے سری نگر دورے سے جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ برسوں سے جس طرح حکومت نے یہاں کی عوام کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس سے لوگ ناراض ہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کشمیر کے پیش نظر وادی میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم کے اطراف میں حفاظتی اہلکاروں کے علاوہ ڈرونز کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم 7 مارچ کو کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں۔ کولکاتہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس ابھیجیت گنگوپادھے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد کہا ہے کہ ممکن ہے وہ 7 مارچ کو بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے۔ فرانس کے آئین میں اسقاط حمل کے حقوق کو شامل کر لیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی فرانس وہ واحد ملک بن گیا ہے جو واضح طور پر کسی عورت کے حمل کو رضاکارانہ طور پر اسقاط کرنے کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ ناکافی خوراک کی وجہ سے غزہ کی پٹی میں بچوں کی اموات کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ خطرہ حقیقت بن گیا ہے۔ بلومبرگ بلینئرز انڈیکس کے مطابق امیزون کے بانی جیف بائجوس دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایلن مسک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بائجوس کی مجموعی مالیت $200 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں 500 سے زیادہ وکٹیں لینے والے جھارکھنڈ کے بائیں ہاتھ کے گیند باز شہباز ندیم نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔